یہ ہیں مفتی سید شہریار صاحب، سید شہریار صاحب، جن کو یہ نہیں پتا کہ لفظ رسول اللہ پڑھنا ہے یا رسول اللہ پڑھنا ہے، اس لیے ان کے ذاکر جتنے بھی ہیں وہ سب رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ جان کے پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کا نام بھی غلط لیتے ہیں۔ جب ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اردو میں بات کر رہے ہیں، تو رسول اللہ لفظ ہوگا اور نبی علیہ السلام کا نام بطور فعل استعمال ہوگا۔ رسول اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ کا یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے، یہ اب یہ کہ ہر وقت رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، یہ لفظ ہی غلط ہے مفتی اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، قرآن پاک بھی نہیں آتا، حدیث پاک بھی صحیح نہیں آتی پڑھنے، آقا علیہ السلام کا نام بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہیں جناب مفتی، اور ذکر کر رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو زہر دیا۔ کسی نے بھی زہر نہیں دیا، نبی علیہ السلام اپنی طبی موت، دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے، اپنی طبی موت، نبی علیہ السلام جب اس دوائی آپ کو وہ دوائی دی گئی تو نبی علیہ السلام کو ہوش آیا، نبی علیہ السلام نے بطور سزا سب کو دوائی پلائی کہ سب پیو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی پیو۔ ذائقہ اس کا گندا تھا کہ سب مردوں نے پی، نبی علیہ السلام کے سامنے جب حکم ہو گیا سب نے پی، نہ تو کوئی مرد فوت ہوا تو نہ کوئی عورت فوت ہوئی، نہ کوئی صحابیہ فوت ہوئی تو نہ ہی کوئی نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی مرد فوت ہوا، تو آقا علیہ السلام کے سامنے انہوں نے دوائی پی لی۔ اب جب نبی علیہ السلام کے سامنے دوائی پی گئی ہے تو زہر کیسی ہوئی؟ کبھی ام سلمہ کا نام لیتا ہے، اتنی روایات پڑھ کے کسی ایک روایت پہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے، اجتماع نہیں ہوا، اس پہ کیا کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہوا۔ جب اتفاق ہی نہیں ہوا کسی روایت کے اوپر، تو یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کو زہر دی گئی، تو نبی علیہ السلام تو اس دوائی دینے کے بعد ہوش میں خود بیان کر رہے ہیں، ہوش میں آ گئے تھے۔ جب ہوش میں آ گئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ زہر ہے، نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ زہر ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے کافی باتیں کی۔ اس کے بعد یہ جمعرات کو دوائی دی گئی، جمعرات کو، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر یعنی سوموار، منڈے کو جا کر آقا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اور صحابہ کرام علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہودیہ نے جو آقا علیہ السلام کو خیبر کے سے واپسی لوٹتے ہوئے یہودیہ نے آپ کی جو دعوت کی، تو اس یہودیہ نے آپ نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے کھانے میں زہر ملا دیا، جن میں ایک صحابی مطلب شہید ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے بھی وہ کھانا کھا لیا، تو آپ کو کھانے اندر جا کے بتایا، یہ بھی ایک بات ہے۔ دوسری چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب اس کھانے کو کھانے لگے تو کھانے نے بول کے کہہ دیا کہ میرے میں زہر ہے۔ اب اس یہودیہ کو پکڑا گیا۔ ابھی باقی بات سب جانتے ہیں کہ اس کو ایک صحابی رسول جو شہید ہو گئے تھے ان کے قصاص میں اس یہودیہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ یہودی کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بات بھی کر رہا ہے کہ سب نے پی زہر، وہ دوائی پی، جب پی تو کسی کو بھی موت نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام بھی اس وقت ماشاءاللہ سنبھل گئے، اور آقا علیہ السلام کو مکمل طور پہ ہوش آ گیا۔ نبی علیہ السلام جمعرات کو اپنا وہ دوائی دی گئی، جمعہ بھی موجود رہے، ہفتہ بھی موجود رہے، اتوار بھی موجود رہے، اور پیر کو پھر نبی علیہ السلام کی یہ ایک خصوصیت نہیں بیان کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ کہ پیر کے دن نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یا حضرت عائشہ صدیقہ آقا علیہ السلام کو تھامے ہوئے تھیں، اور نبی علیہ السلام کی کمر مبارک، سار مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینہ مبارک پر لگ رہا تھا، اور وہ بڑے پیار سے آقا علیہ السلام کے بالوں کو سہلا رہی تھیں، اور آقا علیہ السلام کو ایسا ایسا دبا بھی رہی تھیں۔ اور یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں پیر والے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا مسواک کا میں ذکر کر چکا ہوں. مسواک دبا کر دیا. پہلے نبی علیہ السلام نے دبایا، وہ زیادہ سخت تھا، آپ سے نہ دبایا گیا. تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو نرم کر کے دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے ان مسواک ان کو دے دیا. اور نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لے کر دبا کے نرم کر کے دیا. اور نبی علیہ السلام نے وہ مسواک اسی طرح جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی تھوک مبارک لگی ہے، پہلے نبی علیہ السلام کی لگی ہے، پھر عائشہ صدیقہ کی لگی ہے، پھر نبی علیہ السلام کے منہ میں وہ چلا گیا ہے، اسی طرح تھوک مبارک لگی ہے. دھویا، کسی راوی نے بیان نہیں کیا کہ وہ مسواک دھویا گیا. اتنی محبت رسول اتنی زیادہ اما عائشہ صدیقہ سے ہے. لیکن جان بوجھ کر جو کرتے ہیں یہ خبیث لوگ ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بہت بڑا غلو کرتے ہیں. اور بیان کرو کہ نبی علیہ السلام کی جو آخری وقت ہے، آپ کا سر مبارک ہے، آپ کا دھڑ مبارک ہے، آپ کی کمر مبارک ہے، وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں ہے. آپ کا سر مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے کے قریب ہے، اور آپ سنبھالے ہوئے آقا علیہ السلام کو. اتنا پیار، اتنی الفت، اتنی چاہت آقا علیہ السلام کی یہ بیان نہیں کریں گے. وہ دوائی دے دی گی. دوائی دی گئی، کہاں دی گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے دی، ام سلمہ نے دی، ام سلمہ نے حکمہ دیا، حضرت حفصہ نے دی، انہوں نے حکم دیا. کس نے حکم دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات ایک بیان نہیں کریں گے. اگر وہ دوائی دی بھی گئی ہے تو نبی علیہ السلام کو اچھی طرح ہوش آ گیا. آپ نے وہ دوائی سب کو پینے کو کہا تو کون مندہ آدمی کہتا ہے؟ یعنی پہلے یہ فطرتی چیز ہے، جسمانی. تو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہو یا مجھے خدا مانتے ہو؟ اگر تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر جائیں، مر جائیں، وصال فرما جائیں، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ دو گے؟ اس کی وعدانیت کو چھوڑ دو گے؟ اس سے تم دستبردار ہو جاؤ گے؟ تو مسلمانوں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام اس کی وصال کے بعد کہہ رہے تھے کوئی نبی علیہ السلام کو یہ نہ کہے کہ وہ دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، وہ تو اپنے رب کے پاس گئے ہیں، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمیں ملیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہی ایت پاک پڑھی، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کا رسول. آگے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو کیا تم اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے؟ تو یہی بات یہ پوری طرح نہیں بیان کریں گے. رسول اللہ کو اچھی طرح ہوش آ گیا، سنبھل گئے. وہ دوائی تو پھر فائدہ مند نکلی. اگر فائدہ مند دوائی کے بعد نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے میری زبان سے کوئی غلط کرنا نکلے، وہ دوائی کے بعد فوراً جمعرات کو آقا علیہ السلام کی ذات دنیا سے رحلت کر جاتی. جمعرات کو دوائی دی گئی، رحلت کر جاتے تو شک تھا، میرے ذہن میں آ جاتا، سب دنیا کے ذہن میں آ جاتا کہ یہ تو واقعی یار زہر دی گئی. آقا علیہ السلام نے فوری دنیا سے رحلت فرما لی ہے. جبکہ جمعرات کو وہ دوائی دی گئی، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اب مجھے کوئی دوائی نہ دی جائے. اس کے بعد کسی نے دی بھی نہیں، حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا. آخری وقت میں نبی علیہ السلام نے مسواک جو چبائی ہے نبی علیہ السلام نے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو نرم کر کے دی ہے اس کو چبائیے تو محبت کی انتہا کر دی نبی علیہ السلام نے. جو حضرت عائشہ صدیقہ کو اس طرح کہتا ہے وہ خود کافر ہے، پکا کافر. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء.